غفلت میں کہیں پانا پڑ جائے اس لیے، ارے اللہ نے رکھا نہیں، اللہ نے رکھا نہیں سایہ رسول کا، اللہ نے رکھا نہیں سایہ رسول کا، اللہ نے رکھا نہیں سایہ رسول کا۔ غفلت میں کہیں پاؤں نہ پڑ جائے اس لیے، غفلت میں کہیں پاؤں نہ پڑ جائے اس لیے، اللہ نے رکھا نہیں سایہ رسول کا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور دیکھیں حضرت صدیق اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں ہیں، کئی سوراخ تھے۔ جب غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچے تو بہت سارے سوراخ تھے غار میں، گفا میں۔ تو صدیق اکبر کو خیال آیا کہ کہیں میرے آقا کو کوئی چیز تکلیف نہ دے دے، محبت دیکھیں، ڈیرنگ دیکھیں، عشق دیکھیں۔ تو اپنی چادر مبارک کو پھاڑا اور تمام سوراخوں کو بند کر دیا، چادر ختم ہو گئی، ایک سوراخ بچا۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ایک سوراخ بچا تو اپنی ایڑی مبارک لگا دی، اندر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ بھی سانپ ایسا ویسا نہیں تھا، 400 سال سے کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کو پہلے بشارت ہو چکی تھی کہ کوئی آنے والا ہے جس کے انتظار میں وہ جاگ رہا تھا، سو نہیں رہا تھا، لیکن جب اس کا دروازہ کوئی بند کر دے تو اس کی مجبوری بن جاتی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنا پیارا شعر ہے۔ صدیق کو تو سانپ نے کاٹا تھا اس لیے، صدیق کو تو سانپ نے کاٹا تھا اس لیے، صدیق کو تو سانپ نے کاٹا تھا اس لیے، ارے میں بھی نکل کے دیکھ لوں، میں بھی نکل کے دیکھ لوں چہرہ رسول کا، میں بھی نکل کے دیکھ لوں چہرہ رسول کا۔ سانپ اپنی زبان میں کہتا ہے کہ اے صدیق کیوں ایڑی لگا دی، میں مجبور ہوں۔ اتنا ڈسا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہی آنسو مبارک سرکار کے چہرے مبارک پر گرنا تھا، آقا بیدار ہو گئے۔ فرماتا صدیق تجھ کو کس بات نے تکلیف دی؟ یا حبیب یا رسول اللہ، اندر کوئی چیز ہے جو مجھ کو بار بار ڈس رہی ہے، میں برداشت کر رہا ہوں آقا صرف آپ کی محبت میں۔ سرکار فرماتے ہیں صدیق ارے جلدی سے ہٹاؤ اپنا پیر، اپنی ایڑی جلدی سے ہٹاؤ، وہ ایک سانپ ہے جو میرے دیدار کا طلبگار بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی صدیق اکبر اپنی ایڑی مبارک ہٹاتے ہیں، سانپ باہر آتا ہے، سرکار کے چہرے مبارک کا دیدار کرتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے۔ لیکن ایڑی نہیں ہٹا رہے، اور کیا بولتے ہیں سانپ سے؟ یہ واقعہ ہونے کے پہلے کیا فرماتے ہیں؟ صدیق بولے سانپ سے ایڑی نہ ہٹے گی، صدیق بولے سانپ سے ایڑی نہ ہٹے گی، کیوں میں ایسا ویسا ہوں نہیں، میں ایسا ویسا ہوں نہیں، شیدا رسول کا، میں ایسا ویسا ہوں نہیں، شیدا رسول کا۔ سنی ہونا شرط ہے، سنی ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی سنی کتنی بڑا گنہگار ہو، میں نے ابھی بھی بتایا کتنی بڑا گنہگار ہو، اگر نبی کے عشق کے ساتھ جنت دنیا سے چلا گیا تو جنت پکی ہے۔ لیکن وہی بات ہے کٹائی چھٹائی پٹائی ہے نا، تو جنت ملنے والی ہے نا۔ جب سنی کا جنازہ راستے سے گزرتا ہے
تو اپنے وقت کا حاجی ہو یا مولانا ہو چاہے پیر ہو بابا ہو تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ اتنی عزت کیوں مل رہی ہے؟ دیکھیں شاعر کہتا ہے کہ کرتے ہیں احترام جنازے کا اس لیے، کرتے ہیں احترام جنازے کا اس لیے، کرتے ہیں احترام جنازے کا اس لیے. کس لیے؟ ارے وہ جا رہا ہے دیکھنے، وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا، وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا. پسند آیا تو کہہ دو سبحان اللہ. اور شاعر کہتا ہے کہ لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں. جس کو بھروسہ ہوگا نا تو وہی ایک شعر کہہ سکتا ہے، لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں. میرے عزیزوں یہ رونا کیسا، مکان ہی تو بدل رہا ہوں. کرتے ہیں احترام جنازے کا اس لیے، وہ جا رہا ہے دیکھنے، وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا، وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا. دیکھیں اب وہ شعر جیسے ہمارے بھائی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہر سلسلے قادری، چشتی، برکاتی، سہروردی، مداری، جتنے بھی سلسلے الحمدللہ اہل سنت کے سلسلے، یہ سلسلے جو ہیں راستے ہیں منزل نہیں. یہ سلسلے جو ہیں راستے ہیں منزل نہیں. ہماری منزل نبی کا روضہ ہے، ہماری منزل نبی کا روضہ ہے. قادری، اشرفی، برکاتی، نوری جتنے بھی سلسلے ہیں سب سلسلے راستے ہیں اور سب وایا، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے گھوم گھام کے کہاں پہنچ رہا ہے؟ گنبد خضرا کی چھاؤں پر. تو الحمدللہ ہم کو سب کو آج کے دور میں بہت سخت ضرورت ہے، کسی سے بھی مرید ہو، اہل سنت والا ہو، نبی سے محبت کرنے والا ہو، کوئی بھی ہو، سنی ہونا شرط ہے. سنی ہے وہ ہمارا بھائی ہے. اب اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگتا ہے، ہمارے کچھ کم سمجھ بھائی، برا تو نہیں بالکل کہہ سکتا میں، کم علم کم ہے اس لیے کیونکہ اعلیٰ حضرت کوئی ہمارے رشتہ دار نہیں، کوئی دوست احباب نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت سے ہم نے محبت کیوں کی؟ جب دور ایسا آیا سرکار بدیع الدین شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلاف لوگوں نے انگلیاں اٹھائی تو وہی بریلی کا احمد رضا کھڑا ہو گیا. حقیقت وارث پاک پر انگلی اٹھی، بریلی کا احمد رضا کھڑا ہوا. خواجہ صاحب پر انگلی اٹھی، بریلی کا احمد رضا کھڑا ہوا. اور بھی سلسلے تھے ہندوستان میں، بڑے بڑے خانقاہیں بزرگ تھے، لیکن اللہ کو کسی ایک سے کام لینا تھا نا. نبی کی خاندان میں کئی تھے، کربلا میں امام حسین کو شہادت کا جام پینا تھا. اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر کسی بزرگ کا ایک مرتبہ رکھا ہے، ہر سب کا ایک ایک مرتبہ، ایک کیٹیگری رکھا ہے. نبی کا مرتبہ، نبی خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، ولی ولی ہے، صحابہ صحابہ ہے، سب کی ایک کیٹیگری اللہ تبارک تعالیٰ نے بنا دیا. تو اعلیٰ حضرت نے ان تمام بزرگان دین کے لیے جب لڑا تو مثال کے طور پر حاجی صاحب کے لیے اگر میں لڑ لوں، کوئی حاجی صاحب کو کچھ بولنے لگے، میں حاجی صاحب کے لیے اگر کھڑا ہو جاؤں لڑنے کے لیے تو حاجی صاحب کے دل سے دعا نکلی، ارے بڑا اچھا لڑکا ہے، میں تو اکیلا تھا لیکن یہ میرے طرف سے ٹوٹ پڑا، میری عزت کے لیے آگے بڑھ گیا. یہی سیم مثال اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ہے کہ جب غوث پاک کے لیے، حضور سرکار بدیع الدین شاہ مدار کے لیے، خواجہ صاحب کے لیے، غوث پاک کے لیے، امام حسین کے لیے ایک پٹھان بریلی کے
پٹھان نے جب انگلی اٹھایا، جب قلم اٹھایا اور دشمنانے بزرگانے دین کا سر قلم کر دیا، تو ان بزرگوں کے دل سے جو دعا نکلی ہے اس دعا کا نام احمد رضا بریلوی ہے۔ اب جو احمد رضا کے خلاف بولے گا وہ ان بزرگوں کی دعاؤں کے خلاف بولے گا۔ اعلیٰ حضرت کوئی ہمارے رشتہ دار نہیں، محبت ہے اعلیٰ حضرت سے تو ہم کو عشق رسول کی بنیاد پر محبت ہے الحمدللہ۔ اور کسی بھی سنی کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی دوسرے کے پیروں کی برائی کرے۔ تم کوئی نہیں ہوتے، کوئی نہیں ہوتے کسی کے دوسرے کے پیر، سب کے پیروں کی عزت کرو۔ ہمارا سنی بھائی ہے، چاہے وہ قادری، چشتی، برکاتی، مداری، جتنے بھی سلسلے ہیں سب اہل سنت کے سلسلے ہیں، سب کا ادب کرنا اہل سنت میں محبت پیدا کرے گا۔ اگر ہم پیر کی محبت میں ہمارے سنی بھائیوں سے ہم دشمنی لینے لگیں گے کہ یہ میرا پیر ہے، یہ تیرا پیر ہے، تو کوئی مطلب کا نہیں، اہل سنت برباد ہو جائے گی، پھوٹ پڑ جائے گی۔ ہماری دشمنی صرف مخالف سے ہے، بدعقیدوں سے ہے، ہم ان سے لڑتے رہیں گے، لیکن ہم سنیوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے۔ یہ آج حضرت کے عرس کے موقع پر یہ مین پیغام ہے میرا۔ میں چھوٹا سا ہوں آپ کی بارگاہ میں، لیکن چھوٹا نہیں بڑا پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ میں چھوٹا ہوں، پیغام بڑا ہے، قبول فرما لے محبتوں کے ساتھ، کہہ دو سبحان اللہ۔ نعرہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں اس لیے، دیکھیں حضرت، نعرہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں اس لیے، نعرہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں اس لیے، احمد رضا کے لب پہ تھا، میرے رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا، میرے رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا۔ سبحان اللہ۔ یہ پیغام ماشاءاللہ ہر سنی یہ یاد رکھے، اور کوئی ایسا فطوری دماغ والا اگر آ جائے بیچ میں تو اس کو محبت سے سمجھائے، بھائی آپس میں مت کرو لڑائی، سنی سنی آپس میں مت کرو لڑائی، سنی سنی بھائی بھائی، الحمدللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ دیکھیں اور ایک بہت پیارا شعر اور ملاحظہ فرما لیں، کیونکہ دیکھیے مقرر تو آنے والے تھے، نہیں آئے تو تھوڑا بہت اپنی کو نبھانا پڑے گا، ہے نا، ملتا جلتا کام چلتا رہے۔ دیکھیں، نعرہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں اس لیے، میرے رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا۔ حضرت علی پیدا ہوئے تو آنکھ نہیں کھولی، آنکھ نہیں کھولی تو گھر والے ٹینشن میں آ گئی، سرکار کی بارگاہ میں پہنچی، یا حبیب یا رسول اللہ، علی پیدا ہوئے آنکھ نہیں کھول رہے، علی پیدا ہوئے آنکھ نہیں کھول رہے۔ آقا نے مسکرایا اور فرمایا کہ چلو چلتے ہیں، علی کے گھر چلتے ہیں۔ سرکار تشریف لے گئے اور حضرت علی کو اٹھایا اور اپنی گود مبارک نے لے لیا۔ اب شاعر کہتا ہے کہ آنکھ نہیں کھولنے کا راز کیا تھا، تو شاعر نے اس راز کو کھول دیا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، جب تک علی نے دیکھا نا، جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا، جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا، جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا۔ ہمارے بھائی کی فرمائش دوبارہ پڑھ دیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، جب تک علی نے دیکھا نا، جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ ہوتا گئے زمین پر سایہ رسول کا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ السلام علیہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند شعر
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین سے جتنی لے کر آج تک خاندان اہل بیت کی چشم و چراغ دنیا میں ہیں، چند شعر ملاحظہ فرما لیں۔ میرے دل کی زمین پر ہے، میرے دل کی زمین پر ہے، درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دھن جو ہے میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا۔ جس پر اگر امام حسین اور زہرا کے بچوں کا سایہ ہے تو وہ میرا ساتھ دے دے۔ میری نسلوں پہ گئے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، زمانے کا کوئی بھی غم اسے رسوا نہیں کرتا، کہہ دو سبحان اللہ۔ زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا، سکونت پا لے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، سکونت پا لے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا۔ اور ہم سفر کرتے ہیں، ماں کی دعا لے کر جاتے ہیں، لیکن ہم پر سایہ کسی اور کا بھی رہتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، آپ ماحول دیکھ ہی رہے ہیں میڈیا کے دوارا اور زمانے بھر کے دوارا، زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا کرم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا کرم زہرا، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی، مٹانے میں جھکانے میں بڑا فرق ہے۔ مٹانے میں آدمی پل میں مٹ گیا، کھیل ختم، جس کو جھکا دیا جاتا ہے وہ مر کر بھی چین نہیں پاتا ہے، جس کو ذلیل کر دیا جاتا ہے، جس کو جھکا دیا جاتا ہے وہ مر کر بھی چین نہیں پاتا ہے۔ تو سنی مر کر چین کیسے نہیں پائے؟ کیونکہ جھکانے والا پیدا ہوا ہی نہیں۔ ہزاروں کوششیں کر لی زمانے میں جھکانے کی، ہمیں جھکنے نہیں دیتا کرم زہرا کے
زیارت کا شرف پایا، خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، زہے قسمت میں دیکھایا، حرم زہرا کے بچوں کا زہے قسمت میں دیکھایا، حرم زہرا بچوں کا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سب مل کر درود پاک رضانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند شعر اور ملاحظہ فرما لیں۔ اچھا لگا نا کلام؟ ہم پر احسان ہے آل رسولوں کا، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ شاعر کہتا ہے کہ عشق ہے تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ہے نا؟ جو عشق کرے گا اسی کو مطلب سمجھ میں آئے گا عشق ہوتا کیا ہے نا؟ عشق ہے تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ آپ کے لیے ہے، بڑے اچھے شعر ہیں، آپ پڑھیے گا انشاءاللہ، مجھے خوشی ہوگی۔ عشق ہے تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ارے ان کا رتبہ جاہلوں کے کب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کے کب سمجھ میں آئے گا۔ میں دھیرے دھیرے جو میری پہچان ہے میں اس کے طرف بڑھ رہا ہوں، ہے نا؟ ارے عشق ہے تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، عشق ہے تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ارے ان کا رتبہ جاہلوں کے کب سمجھ میں آئے گا۔ اور دیکھیں جناب، خوشی ہوئی آپ سے مل کر ماشاءاللہ۔ دیکھیں اتنا پیارا شعر ہے، تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لیں آپ، اور اس شعر کو اگر آپ دل میں بسا لیں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، سے نواز دیں۔ ارے میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، جو نہیں کرتے ہیں ان کو بھی دعوت ہے۔ میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، ارے اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا، میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، ارے اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ اور ایک ایسا شعر جس کو سننے کے بعد کوئی سنی خاموش نہیں رہ سکتا ہے، ہم عرس کی محفل میں ہیں، ولی کی محفل میں ہیں، جو ولی کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، جو ولی کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں۔ ابھی مامو جان نے بتایا ماشاءاللہ وہ مزار پاک جو ادھر ہے،
اتنی پرانی مزار شریف. اللہ اللہ, آپ پر احسان ہے, آپ کے گاؤں پر آپ لوگوں پر احسان ہے کہ آپ کے شہر, آپ کے گاؤں میں ایسے بزرگ آرام فرما رہے ہیں. کیا تو سبحان اللہ. ارے جو ولی کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں, جو ولی کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں, جو ولی کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں, قبر میں کوڑے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا, قبر میں کوڑے پڑیں گے. ہائے 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 سبحان اللہ. ارے جو ولی کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں, قبر میں ڈنڈے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا. اور دیہاتی کہاوت ہے کہ ہم تجھے سمجھا رہے ہیں مان جا اب بھی, اگر ہم تجھے سمجھا رہے ہیں مان جا اب بھی, اگر ورنہ پھر جوتے پڑیں گے سب سمجھ میں آئے گا, ورنہ پھر جوتے پڑیں گے سب سمجھ میں. وہ معاملہ جو ہے قبر کا ہے, ڈنڈا پڑیں گے کوڑے پڑیں گے, لیکن جب انسان بھڑک جاتا ہے تو پھر تجھ کو پھر جوتے پڑیں گے سب سمجھ میں. اور دیکھیں بڑا پیارا شعر ہے کہ اپنے کلمے میں خدا نے کیوں رکھا نام نبی, اپنے کلمے میں, اپنے کلمے میں خدا نے کیوں رکھا نام نبی, اپنے کلمے میں خدا نے کیوں رکھا نام نبی. سوچئے تو سرکار کا منصب سمجھ میں آئے گا, سوچئے تو سرکار کا منصب سمجھ میں آئے گا. کہہ دو سبحان اللہ, اور زور سے کہیں سبحان اللہ. کل ہی میں جو ہے رائے پور کے آگے ایک علاقہ ہے, وہاں گیا تھا, سرکار کے منہ مبارک وغیرہ بھی گئے تھے. تو کل آیا ہوں تو آواز بہت متاثر تھی, لیکن قسم غوث پاک کی, کرم غوث پاک کا, بزرگوں کی عنایت, تو کچھ فرق ہی نہیں پڑا ہے الحمدللہ. میں تھکا بھی نہیں الحمدللہ. کہہ دو سبحان اللہ. جو میری ایک ناشری مشہور ہوئی تھی, اس کے 2-3 شعر ملاحظہ فرمائیں, پھر ایک نیا کلام, نیا کلام, کیونکہ آپ لوگ کم سنتے ہیں, یہ سنتے رہتے ہیں, تو ان کو نیا دینا ہے نا. کہہ دو سبحان اللہ. دیکھ نعرہ تکبیر. ارے باطل نے جب جب بدلے ہیں تیور, کہہ دو سبحان اللہ. باطل نے جب جب بدلے ہیں تیور, آیا ہے تب تب میری زباں پر. باطل نے جب جب بدلے ہیں تیور, آیا ہے تب تب میری زباں پر. باطل نے جب جب بدلے ہیں تیور, آیا ہے تب تب میری زباں پر. نعرہ تکبیر. ارے پیچھے والے بھی جواب دے دے, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر. کہہ دو سبحان اللہ. اور پیارے نبی نے لگا لیجیے یا رسول اللہ. ارے نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر. ارے پیارے نبی نے جینا سکھایا, پیارے نبی نے جینا سکھایا, پیارے نبی نے
جماعت جو ہے نا، آپ کچھ بھی نعرہ لگاتے تو ان کو جلدی جلن نہیں آتی، لیکن یا رسول اللہ کہہ دو گے تو جل بھنج کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے فرمایا کہ نہیں، سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، تجھ کو کیا طنز ہے نا، جیسے ہم میلاد شریف کر رہے ہیں، اب کوئی بولے مت کرو مت کرو، ہم کریں گے تجھ کو کیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ارے یار 1400 کتاب لکھ دی، یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا، اور تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، جنت نہیں کہا، اعلیٰ حضرت فرماتے بھیا تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ اور کہتے ہیں بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، کیوں ٹینشن لے رہا ہے۔ دیکھیں آج صبح شام دوپہر جب بھی آپ ٹی وی چینل کھولتے ہیں تو ہر چینل میں یہ اینکر نیوز چینل والے اسلامی آتنکواد، اسلامی آتنکواد، یہ منہ اور مسور کی دال ہے نا۔ ہماری دیہاتی کہاوت ہے کسی کی اوقات نہیں رہتی ہے، بڑی بڑی پھینکنے لگتا ہے، الٹی سیدھی پھینکنے لگتا ہے، تو بولتے ہیں یار سالا پھینک رہا ہے یہ منہ اور مسور کی دال، اوقات نہیں ہے اس کی اور بڑی بڑی دے رہا ہے، یہ کہاوت ہے۔ اور یہی حال ہماری میڈیا کا ہے، ان بے شرموں کو یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ اسلام الگ ہے آتنکواد الگ ہے، اسلام الگ ہے آتنکواد الگ ہے۔ اگر آتنکواد صحیح ہوتا تو خواجہ مدینے سے تشریف لائے تھے، ان کے ہاتھ میں توپ ہونا تھا، ان کے ہاتھ میں بم ہونا تھا، ان کے ہاتھ میں چاقو ہونا تھا، لیکن ہندوستان کا اتہاس گواہ ہے کہ خواجہ کے ہاتھ میں نہ بم تھا، نہ توپ تھی، نہ چاقو تھا، ایک کاسا تھا، ایک چمیٹا تھا، اور ہندوستان میں 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا۔ اے بھائی ابھی تو بڑے سیدھے سادے لوگ ہیں، پہلے کے بڑے اکڑو لوگ ہوا کرتے تھے، کسی کو اگر آپ نے تو کہا تو تلوار نکال لیا کرتا تھا، تو کہا کیسے۔ تو ایسے پرفتن دور میں اگر کوئی دادا گیری کر کر اسلام پھیلاتا تو کوئی اسلام کی آگوش میں نہیں آتا۔ لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے، میں ان لوگوں کو صاف لفظوں میں بتا دینا چاہتا ہوں اسلام تلوار کی زور سے نہیں پھیلا، اسلام محبت کی زور سے پھیلا۔ اگر کسی آدمی کو، آج کوئی بھی آدمی ہو، اگر زور زبردستی کٹا رکھ کے بندوق رکھ کے کسی کو اگر اپنے گھر میں آپ قید کر لو، ٹھیک ہے، اگر کسی آدمی کو آپ نے قید کر لیے تو وہ 1 سال رہے گا، 2 سال رہے گا، اور جیسے ہی موقع ملا، جیسے ہی کنڈلی کھلی، جیسے ہی دروازہ ڈھیلا پایا فوراً نکل کر بھاگ جائے گا۔ اب مجھے یہ بتاؤ 1400 سال کے اتہاس خواجہ صاحب نے اگر زور زبردستی سے اسلام پھیلایا ہوتا، اگر نبی نے زور زبردستی سے اسلام پھیلایا ہوتا تو کیا وہ لوگ اسلام میں کیوں رہے؟ کیونکہ اس لیے کہ جب ان نے اسلام قبول کر لیا تھا اب ان کو اسلام سے محبت ہو گئی، اسلام کی آگوش میں آئے اور ان کو پتا چل گیا کہ دنیا میں اگر کوئی سچا مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ پانی کو فضول بہانے والے کو سرکار نے پسند نہیں فرمایا۔ سرکار نے فضول پانی نیر واٹر، پانی کو فضول بہانے والے کو سرکار نے پسند نہیں فرمایا۔ اے لوگوں، اے ہندوستانیوں سنو، جو اسلام پانی بہانے کو پسند نہیں کرتا وہ بے قصوروں کو خون بہانے کو کیسا پسند کرے گا؟ لگاؤ نعرہ۔ یہ ہے اسلام
اسلام کا پیغام. اسلام نے کبھی دعوت نہیں دی. اور آج اس اسٹیج سے حضرت کے عرس سے میں ساری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں, یہ گاؤں والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بے قصوروں کا خون بہائے, جو ٹرینوں